تو سورہ حجرات کل 18 آیات ہیں، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے، دستوری بنیاد کیا ہے، اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے، یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر 1 ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعہ نمبر 1 تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی؟ تنفیذ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ان سے تجاوز نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ موجود ہے، لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا۔ ایک آئیڈیولوجیکل کونسل بنا دی گئی ہے، وہ غور کرتی رہے گی، کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ رپورٹ پیش کرتی رہے گی، سال بسال رپورٹیں آتی رہیں گی، کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی رپورٹ پر عمل بھی ہوگا، لہذا وہ الماریوں پر الماریاں بھرتی رہیں۔ کام ہوا ہے، محنتیں ہوئی ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے، اس میں بڑی محنت ہوئی ہے، لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کونسل کی کوئی سفارشات لازماً وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ وہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے اکثر و بیشتر۔ تو فرمایا پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم، کتاب اور سنت، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی بک آف اللہ قرآن اینڈ دی سنہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل الاصول، یہ ہے دفعہ، کہ اس دفعہ سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹو باڈی آپ بنائیں، اسے آپ پارلیمنٹ کہیں، اسے مجلس ملی کہیں، اسے آپ کانگریس جو چاہیں کہیں، اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ بائی دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے، اور مباح کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے۔ کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں، مہمان بلا رہے ہیں، اس میں مشروب کون سا سرو کیا جائے، اس میں روح افزا شربت پلایا جائے یا کوئی 7 اپ پلایا جائے یا کیا کیا جائے، اب اس کو اب وہ بھی مباح ہے، وہ بھی مباح ہے، اب کثرت رائے سے فیصلہ کر لیجیے۔ لیکن کثرت رائے کیا 100% رائے بھی اللہ کے کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی، وہ تو دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے، جس کو کہ ایک حدیث سے حضور نے بہت عمدگی سے واضح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مثل المومن کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے حکم سے بندھ گیا، رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بندھ گیا، قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے احکام سے بندھ گیا۔ تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے، نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے، نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے، وہ جو چاہے قانون بنائے، وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں، ہومو سیکسولیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں، 2 مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں، لیگل سٹیٹس دے دیں، ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں، لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے۔ تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے، اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد جو آ رہی ہیں 4 آیتیں، یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی یہ آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت، لیکن ایک ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ حضور کی تعظیم، حضور سے محبت، حضور کے نقش قدم کی پیروی، آپ کے سرتابی نہ کرنا، آپ کے آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ اب یہ آرام یہ ہے، وہ توقروہ و تعزروہ، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو، ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا، ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں۔
تم سمجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، زنا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن نہیں، گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حق کر دے گا، حقارت کر دے گا۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ایک چیز کو ایک منفی انداز میں بھی کہا، اب یہ کہ مثبت انداز میں، شاباش دینے کے انداز میں، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، امتحان کر کے، جانچ پرکھ کر چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے تقویٰ کے لیے۔ اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بھی ایک سوء ادب تھا، اور یہ ویسے بھی عام معاشرت کے اعتبار سے بھی سوء ادب ہے۔ وہ لوگ آتے تھے بدو باہر سے، اب حضور کا اپنے معمولات تھے، کس وقت آپ کو برآمد ہونا ہے اپنے حجرے سے، اور وہ باہر سے کھڑے ہو گئے، یا محمد اخرج علینا، آئیے ذرا باہر تشریف لائیے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے، حجرات کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنی حجرے سے، تشریف لاتے باہر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی، یہ صرف بدو ہوتے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ مہذب لوگ نہیں تھے، اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا، اور عرب کا بدو وہ تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقف، بہت دور، تو اس لیے ان کا کہ اگرچہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی، لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔ اس کے بعد 8 احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، مربوط نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جد و جہد کمزور ہوگی۔ اور اس کے اندر رکھنے کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ 2 بڑے حکم اور 6 چھوٹے حکم۔ ویسے وہ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں گا، اس لیے کہ وہ ایک آیت میں 3 جمع کیے، اور یہاں پہلے جو 2 بڑے حکم آ رہے ہیں ان کے لیے مستقل آیات نازل ہوئی۔ بڑے احکام میں سے پہلا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے، وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر، اطلاع لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا۔ ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو تم پہلے اسے پری ایمپٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو، نہیں، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر، کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم۔ اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ ہاں خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ، اور بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، اس کا کردار، اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا، اس کی پوری طرح تحقیق کرو، تفتیش کرو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دیے جاتے ہیں، ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں، بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں، بعض کے خسر بھی ہیں، یہ رشتے ہیں کہ نہیں؟ بعض کے بھتیجے بھی ہیں، تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں، لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا، اور لیکن یہ کہ یہ حیثیت نگاہ میں نہ رہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمجھے ہمارا داماد ہے، داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا، نہیں، اللہ کا رسول، ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں اگرچہ محمد ابن عبداللہ، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔
تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منشا دیکھو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اے محمد کے ساتھیوں، اے صحابہ رسول، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسے تمہارے قلوب کے اندر کھبا دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی۔ یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے۔ فضلا من اللہ ونعما، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، انعام ہے اس کا، احسان ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ سننے والا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب دوسرا حکم آ رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آخر اہل ایمان بھی انسان ہیں، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہوگا، اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا سخت ہو جائے قتال بھی ہو جائے گا۔ آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں؟ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ کس کو اب کہہ دیں گے کافر؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے، سب لوگوں کو، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے، آپس میں نبٹ لیں، نہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ، تمہارا فرض ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے، صلح کراؤ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، انڈیفرنس ہمیں کیا تعلق؟ غلط، اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے، یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا، اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کمزور پڑ رہی ہے۔ لہذا فرض سمجھو، اصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، صلح کی پابندی نہیں کر رہا، صلح کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے۔ اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ، اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو، پورے مسلم معاشرے کو، پوری ملت اسلامی کو جو کہ وہ للکار رہا، چیلنج کر رہا ہے، تو اب ان سے جنگ کرو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے۔ فَإِن فَات، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر ان کے مابین دوبارہ صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انصاف کرو، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو زیادتی کر بیٹھو، اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو، لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی پابندی کرے، تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے۔ اب ایک آیت میں 3 حکم اور دوسری میں پھر 3 حکم، یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یہ تو اسی کے ساتھ آ گئی۔ یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔